30 کیوں نہیں پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں, کیوں نہیں سمجھاتے؟ اگر آپ کے مدرسے میں کوئی تالا ڈالنے کے لیے آئے تو آپ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہو all minorities whether based on the administrative and educational institutions shall have the right to establish on their choice. آپ ان کو بتائیے, سمجھائیے اور کہیے کہ the prime aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development culture of society. اگر ہم تعلیم نہیں دیں گے اپنے بچوں کو تو یہ علاقہ, یہ سماج اور یہ ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور یہ اسلائی مماحات جناب صدر جلسہ, معزز سامعین کرام, ہوئے یہ نظام تعلیم کا نتیجے کی شکل میں ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں. صدیوں سے ہم محنت کر رہے ہیں تعلیم کو مضبوط کرنے کے لیے, اپنے سسٹم کو مضبوط کرنے کے لیے. ابھی امید ہے کہ انشاءاللہ اس کا رزلٹ اچھا ہے. مسئلہ ایک بہت بڑا سامنے آتا. ابھی 2-3 روز پہلے ہم سفر آسام میں گئے ہوئے تھے, تو وہاں پر جا کر ہم نے پوچھا, ایک بہت بڑا ادارہ تھا, بند پڑا تھا, بخاری تک کی تعلیم تھی. ہم نے پوچھا کہ یہ بند کیوں؟ انہوں نے کہا کہ اس پہ جتنے بھی مدارس ہیں آسام کے اوپر, آپ کو معلوم ہے, اس کو بند کرنے کا آرڈر دے دیا گیا ہے. ہم نے کہا کہ کوئی ابھی کچھ؟ انہوں نے کہا کہ جتنی طاقت تھی ہم نے کیا, لیکن یہ ہے کہ اوپر سے منسٹر لوگوں نے اس کو بند کروا دیا. میرے بھائیوں, اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم تعلیم اپنے سماج گاؤں کے اندر مضبوط کرنے کے لیے محنت کر رہے ہیں اور کریں گے انشاءاللہ. لیکن اگر کتنا بہتر ہم تعلیمی نظام کو اپنا لیں, بنا لیں, لیکن جس کی نیت میں کھوٹ ہے وہ کچھ نہ کچھ شوشہ اور غلطی خامی نکال کر آپ کے ادارے کو بند کریں. میں موضوع سے تھوڑا ہٹ کر یہ کہنا چاہوں گا, جس دولت کو ہم کما کر لاتے ہیں, اگر اس کو کوئی ہتھیانے کی کوشش کرے تو اس سے دفاع, اس سے لڑنے کی بھی طاقت ہمارے پاس ہونی چاہیے. ہم نے وہاں کے محترم صاحب سے کہا کہ ہم نے کہا کہ حضرت امیر شریعت مولانا ولی رحمانی صاحب کے حوالے سے ان کی اسپیچ میں نے سنی, کے اندر انہوں نے کہا کہ آرٹیکل 29 اور 30 کے اندر کہا ہے رائٹ آف مائنورٹیز to establish and administer educational institutions. اگر کوئی آدمی اس زمین پر, اگر کوئی مائنورٹی کا کوئی طبقہ, اگر اپنی زبان اور اپنے دھرم کے مطابق اگر کوئی مدرسہ on their choice اپنی مرضی سے چلانا چاہتا ہے, تو کسی بھی ظالم طاقت کو ادھیکار نہیں ہے کہ وہ اس کو روکے. میرے بھائی, اس میں کوئی شک نہیں ہے, ان کو بتانے کی ضرورت ہے. اگر یہ مدرسے نہیں ہوں گے تو مجاہدین پیدا نہیں ہوں گے آپ کے اس دیش کو بچانے کے لیے, آپ کے اس سسٹم کو بچانے کے لیے. اسی لیے میں گزارش کروں گا کہ ہر محلے کے اندر ہمارے یہاں مکتب کا نظام تو دور کی بات ہے, بعض ایسے جگہوں کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ وہاں پر ائمہ حضرات نہیں ہیں مساجد کے اندر, ان کا بھی انتظام ہونا چاہیے. اور یہ جو ہمارے پاس یہ کتابچہ ہے, اس کے اندر بہت اچھی شکل اور ترتیب بتائی ہے حضرت نے, اور ابھی امید کروں گا کہ اس میں جو نظام بتایا گیا, ہمارے مدرسے میں تالے لگتے ہیں, رجسٹر نہیں ہوتا ہے ہمارا ادارہ. اگر آپ صرف ایک ہاتھ میں قرآن کو لے کر کھڑے ہو جائیے کہ آپ جس دیش میں جیتے ہیں یہاں پر دوسرا یہ سمویدھان ہے, وہ بھارت کا ہی سمویدھان ہے, انڈین کانسٹیٹیوشن آف انڈیا, اسے بھی آپ کو پڑھنا ہوگا. جب وہاں ہمیں اتھارٹی دی گئی ہے کہ آپ اپنے مدرسے کو چلا سکتے ہو, تو ہم اپنی آواز کیوں نہیں بلند کرتے ہیں؟ ہم ہندوستان کے آئین کا قانون نمبر 30 کیوں نہیں پڑھ کر لوگوں کو سناتے ہیں, کیوں نہیں سمجھاتے؟ اگر آپ کے مدرسے میں کوئی تالا ڈالنے کے لیے آئے تو آپ اس کے ہاتھ کو پکڑ کر کہو all minorities whether based on the administrative and educational institutions shall have the right to establish on their choice. آپ ان کو بتائیے, سمجھائیے اور کہیے کہ the prime aim of education is to prepare and to qualify the new generation for participation in the development culture of society. اگر ہم تعلیم نہیں دیں گے اپنے بچوں کو تو یہ علاقہ, یہ سماج اور یہ ہمارا ملک ترقی نہیں کرے گا. بہت بہت شکریہ. میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اس مجلس کا نتیجہ ہمارے علاقے کے اندر نکلے گا. بعض جگہوں کے اندر مکتب کی بہت سخت ضرورت ہے, وہاں نظام تعلیم کا جو طریقہ اور ترتیب بتایا گیا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ امپلیمنٹ کرنے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ.
جزاک اللہ، السلام علیکم۔